تو کھانا کھانے کے اندر 7 حضور الاسلام کی سنتیں ہیں جن کو ہر صورت پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کو جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ یہ 7 ہی پوری ہو جائیں، اور پھر دعا نہیں کرنی پڑے گی زیارت رسول کی انشاءاللہ۔ پہلی سنت، کھانا عبادت ہے لہٰذا ہاتھ دھو کے یہ عبادت کرے، اٹھے اور جا کے اچھی طرح ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ وہ عبادت کرنے لگا ہے، اور عبادت گندے ہاتھوں سے نہیں ہوتی، اس کی بے حد و حساب برکت ہے۔ جو ہی کوئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو اس کے بعد وہ کسی سے صاف نہ کرے، کیونکہ وہ گیلے ہاتھوں سے جو اب صفائی ہو گئی ہے وہ ڈائریکٹ کھانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ آقا اسلام کی حدیث سے ارشاد فرمایا، جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا اللہ اسے غربت سے بے فکر کر دے گا، اللہ کھول دے گا اس کا رزق۔ دوسری سنت، آقا اسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ کھانے کو دسترخوان پہ رکھا جائے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، آپ دسترخوان پہ رکھ کے کھانا کھاتے تھے، سرخ رنگ کا دسترخوان آپ استعمال کرتے تھے۔ دسترخوان زمین پہ بچھا کے، ایک ہوتا ہے خوان مطلب کرسی میز پہ اگر کھاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتا ہے، لیکن حضور کی سنت دسترخوان۔ تیسری سنت، تکیہ لگا کے نہ کھائے، ٹیک نہ لگائے کھاتے ہوئے، اس کو احتیاط سے، حضور کا طریقہ یہی تھا، آپ ٹیک نہیں لگاتے تھے اور آپ دایاں گھٹنا کھڑا کرتے تھے اور بایاں بچھا کے تو آپ جو ہے وہ کھانا استعمال کرواتے تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا آقا اسلام نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں اور بندوں کے طریقے سے ہی کھاتا ہوں۔ اگر کوئی چونکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے کھانا ہو جائے گا، سنت البتہ یہی ہے، دایاں گھٹنا اٹھاؤ بایاں بچھا دو، انشاءاللہ کہو۔ چوتھی سنت، کھانا کھاتے ہوئے باقاعدہ نیت کرے کہ قوت عبادت کے لیے کھاتا ہوں، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ جب جو ہے وہ قوت عبادت کے لیے کھائے گا تو یقیناً تھوڑا کھائے گا، کیونکہ اگر زیادہ کھائے گا تو عبادت نہیں کر پائے گا۔ آقا اسلام نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے چند لقمے جو آدمی کی کمر سیدھی رکھیں اس کے لیے کافی ہیں۔ پانچویں سنت، جب تک بھوک نہ لگے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے کہ آقا اسلام جو ہیں وہ بھوک سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، کھانے سے پہلے جتنی بھی چیزیں سنت ہیں ان میں سب سے بہترین سنت بھوک ہے۔ سب سے بہترین سنت، بھئی بھوک لگے گی تو کھانا کھاؤ گے، تو حضور کو لگتی تھی تو کھانا کھانے تھے۔ عادتاً کھانا، ٹائم ہو گیا، اچھا ٹائم ہو گیا روٹی کا، لے آؤ جی، بھوک لگی ہے نہیں لگی ہے، نہیں ہے، یہ بھوک کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بھوک سے پہلے کھانا کھانا مکروہ بھی ہے اور غلط بھی۔ جب بھوک شدید لگے تو کھا لو، اور جب تھوڑی سی رہ جائے بولو تو چھوڑ دو۔ تو فرمایا وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ چھٹی سنت، آقا اسلام نے فرمایا، جو کچھ حاضر ہو تمہارے سامنے اسی پہ قناعت کرو، عمدہ کھانا ڈھونڈنا مناسب نہیں ہے، جو تجھے پیش کر دیا گیا ہے انف ہے، اسی پہ رہو، ٹھیک ہے، اور دل میں کوئی تردد نہ لاؤ کہ عمدہ کھانا نہیں پیش ہوا، جس طرح کا پیش ہوا اسی کو شکر اللہ کا ادا کر کے پھا لو۔ یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ آقا اسلام جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، جو کھانا نصیب ہوتا وہ اسی کو کھا لیتے۔ روٹی کی بڑی تعظیم ہے، اگر روٹی آ گئی ہے اور نماز کا ٹائم بھی آ گیا ہے تو پہلے روٹی کھا لو، روٹی کی بڑی عزت والی، تو پہلے کھانا استعمال کیا جائے، نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بعد میں پڑھ لی جائے، نماز جو ہے وہ اس کو تھوڑا آگے لے جاؤ، پہلے کھانا کھا، کیونکہ اگر نماز ادا کرو گے ادھر سے بھوک لگی ہے تو مسلسل دھیان روٹی پہ رہے گا۔ ساتویں سنت، اگر کسی آدمی کے ساتھ کھانا کھانے کا وعدہ ہے تو جب تک وہ آ نہ جائے کھانا شروع نہ کیا جائے۔